اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے قرآن مجید کا جو درس ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ڈسکس کریں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا ڈسکشن ہوئی اور فرشتوں نے کیا سوالات کیے، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا جوابات دیے، اور پھر کن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا اور کس نے سجدہ نہ کیا۔ جنہوں نے سجدہ کیا وہ کون تھے اور جس نے سجدہ نہ کیا وہ کون تھا، اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اور جنہوں نے سجدہ کیا انہوں نے کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا تو اس کے سجدہ کرنے کی وجوہات کیا تھی، اور پھر آگے سے اس نے کیا کہا۔ تو سورہ بقرہ میں ہے، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں شرانگیزی کرے گا، فساد کرے گا اور خونریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ اس میں جو مصلحت میں جانتا ہوں تم اس مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ تم وہ جانتے ہو۔ اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ فرشتوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو سوال کیا، دیٹ واز جسٹ فار دی سیک آف انفارمیشن، وہ صرف پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیوں کیا۔ خدا نخواستہ ان کو یہ اپنی وہ بڑائی بیان نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم ہر وقت تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے ہیں، یا کچھ بھی اس قسم کا سوال حسد یا بغض کی خاطر نہیں تھا، جسٹ وہ انفارمیشن لینا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا کرنا وہ تو ہم کافی ہیں، تو پھر کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے ذرا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ پاک، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں مگر جتنا تم نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ دیکھیں فرشتوں نے تو واضح بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو ہی بڑی علم اور حکمت والا ہے، تو ہی بڑے علم والا ہے، بڑے حکمت والا ہے، تو ہمیں تو معلوم نہیں، ہم تو کم عقل ہیں، ہمیں اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ پاک نے اس میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے میں اس کو بھی جانتے ہوں، جو تم چھپاتے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے، اور جو تم بتاتے ہو کس نیت سے بتاتے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کر دینا، تو تمام فرشتوں نے سوائے ایک کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر جس ایک نے نہ کیا وہ شیطان مردود کہلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ بھئی جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو آدم کو، تو تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا، میرا حکم ماننے سے روکا؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ کیا تھا سوچ کہ جس کی وجہ سے تم نے سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے کہا، ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے مجھ سے اس سے پہلے پیدا کیا ہے، تو آگ جو ہے نا وہ مٹی سے سپیریئر ہے، اس سے زیادہ بہترین ہے، تو میں اسے زیادہ بہتر ہوں، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، چونکہ تجھے نہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی کی مجال ہے، اور نہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ کوئی اس کے سامنے نہ کرے، کوئی اس کی کسی بات کے انکار کرے۔ اس کو تو وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جو اس کی بات کو آمین کہے